اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شعراء شاعر لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یتبعہم کہ ان کی اتباع کرتے ہیں الغاوون گمراہ لوگ۔ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ انہم بے شک وہ شعراء جو ہوتے ہیں شاعر فی کل واد ہر ایک وادی میں یہیمون سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، وانہم یقولون اور بے شک وہ بات کہتے ہیں کہ ما لا یفعلون جو وہ کرتے نہیں ہیں، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، وانتصروا اور انہوں نے بدلہ لیا من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، وسیعلم الذین ظلموا اور وہ ان قریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ ای منقلب ینقلبون کہ وہ کس کروٹ پر پلٹتے ہیں۔ سورۃ الشعراء 26 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 224 225 226 اور 227 چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ آپ نے ان تلاوت شدہ آیات کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان کا آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کو اور آیات کو اس طرح نازل فرمایا ہے کہ کوئی بھی سورت اور آیت بے ربط نہیں ہے۔ ہر سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ایک ربط ہے، اور اسی طرح ہر آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر تسلی کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان قوموں کے حالات بیان کر کے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے دل برداشتہ نہ ہوں اور جان لیں کہ اہل حق کو ہمیشہ ایسی ہی تکالیف برداشت کرنا پڑے گی، تاہم انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا رہا ہے، اور نافرمان لوگ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہی رہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی چار بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں، یعنی توحید، رسالت، معاد یعنی آخرت، اور قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت۔ گزشتہ درس میں بھی آپ نے سنا کہ صداقت قرآن کا بیان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے، اور ایسا کلام نازل کرنا شیاطین کی قدرت میں نہیں، اور اس کلام کو اتارنے والا رب العالمین ہے اور لانے والا روح الامین ہے، اور جس ہستی کے قلب مبارک پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور پوری مخلوق میں وہ لطیف، پاکیزہ اور اعلیٰ قدروں کی حامل ذات۔ مشرک لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی حضور علیہ السلام کو کاہن کہتے، کاہن کہ یہ کہانت کرتے ہیں اور جنات اور شیاطین سے باتیں سن کے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں ملا جلا کے۔ کبھی حضور علیہ السلام کو جادوگر کہتے، اور کبھی حضور کو شاعر کہتے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے شاعری کی نفی کی ہے
کہ شعر و شاعری کے رموز جو ہوتے ہیں ان سے جو واقف لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ قرآن پاک کو شعر و شاعری پر محمول نہیں کیا جا سکتا، یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کر دیکھو یہ کوئی شاعر تو نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ بہت بڑے شاعر تھے، خود شاعر تھے، وہ آئے اور حضور علیہ السلام سے کلام سنا، اور سننے کے بعد جا کے انہوں نے اپنے بھائی کے پاس یہ رپورٹ پیش کی جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا پیش کردہ کلام سنا ہے، یہ کاہنوں والا کلام نہیں، کیونکہ بحیثیت کاہن میں خود بھی ان کے کلام سے واقف ہوں۔ پھر فرمایا، کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ وَضَعْتَهُ عَلَىٰ اقراء الشعراء، میں نے اسے شاعروں کے اوزان پر بھی پرکھا ہے۔ شاعروں کا ایک شعر کا وزن رکھتے ہیں، تو شعر کے جو رموز و اوقاف ہوتے ہیں اور جو وزن ہوتے ہیں، میں نے ان اوزان پر بھی اس کلام مجید کو پرکھا ہے، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جو اس کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اور گزشتہ درس میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے، کیونکہ ان کا کلام تو شر اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑے پر مبنی ہوتا ہے، جادو اور ان جیسے فحاشی کے قصوں پر شیاطین کا کلام مبنی ہوتا ہے، جبکہ یہ کلام تو نہایت ہی اعلیٰ ہے اور عرفہ کلام ہے جو رشد اور ہدایت سے بھرپور ہے اور امن اور سلامتی کا پیغام۔ اب شعر و شاعری کی حقیقت کیا ہے؟ شاعری ایک فن ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ شاعری ہر زبان کا موضوع سخن رہا ہے، خصوصاً عربی زبان میں تو یہ بام عروج پر تھی۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو عربی کے سینکڑوں اور ہزاروں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ اسی طرح فارسی زبان میں شاعری کو عروج ہوا، لیکن یہ نزول قرآن کے کافی عرصے بعد ہوا۔ فارسی زبان میں بھی بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح انگریزی زبان کے بھی بڑے پائے کے شعراء گزرے ہیں۔ تو بہرحال شعر و شاعری کا جو شغف اور شوق ہے یہ ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ شاعر اصل میں شعور سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سمجھ بوجھ۔ کسی حقیقت کو عام آدمی سمجھ تو سکتا ہے مگر اسے مؤثر طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ شاعر میں یہ گر موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو نہایت مؤثر انداز میں اشعار کی زبان میں پیش کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، شعر اس لیے بھی پسندیدہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر اپنی زبان میں دوسرے لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری کی تعریف میں کہتے ہیں کہ اصوات مقطعۃ باعضاء معان متنوعۃ، کہ یہ موضوع آوازیں ہوتی ہیں جو طرح طرح کے معنی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ شعر میں ایک وزن ہوتا ہے، ایک قافیہ ہوتا ہے اور ایک ردیف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نثر جو ہوتی ہے، نثر یعنی جو ہم عام زبان بولتے ہیں یا عام مضمون لکھتے ہیں، تو اس نثر کی نسبت شعر میں زیادہ کشش پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعراء کتنے بڑے مضمون کو ایک یا دو شعروں میں بند کر دیتے ہیں۔ البتہ اس ضمن میں اصولی بات یہ ہے کہ الشعر کلام حسنہ حسن و قبیحہ قبیح، شعر ایک ایسا کلام ہے جس کا اچھا حصہ اچھا ہے اور برا حصہ بہرحال برا ہے۔ اشعار میں اچھے اور برے دونوں عناصر پائے جاتے ہیں اور دونوں طرح کے خیالات کو منظوم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، حمد اللہ تعالیٰ کی پڑھی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح نظم جو ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی شان میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے اشعار اچھے ہوتے ہیں۔
नात के, हमद के और नज़म के। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखें जो गाना है, गाने भी अशार लिखे जाते हैं। तो गाना जो गाया जाता है उसमें इश्क या इश्क माशूक और इस तरह के बुरे अशार होते हैं। तो बहरहाल अशार में अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनासर पाए जाते हैं। अब उमूमी जो शायरी है उसकी कबातें और बुराइयां क्या है? इन आयात में अल्लाह ताला ने शेर व शायरी पर उमूमी तज्जिया फरमाया है, जिसे शेर व शायरी का निचोड़ भी आप कह सकते हैं। इरशाद होता है, अल्लाह फरमाते हैं वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, और शायरों के पीछे चलने वाले अक्सर गुमराह लोग होते हैं। आपने ये टीवी पर या मीडिया पर बहुत से ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे कि इश्किया माशूकिया किस्म के शायर पढ़ने होते हैं, जो शेर पढ़ते हैं, तो उनकी शेरें, उनकी गज़लें सुनने के लिए कितने गुमराह किस्म के लोग, बड़े बड़े अमीरजादे वहाँ जमा हो जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह फरमा रहे हैं वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों के पीछे चलने वाले अक्सर गुमराह लोग होते हैं। अल्लाह ने यहाँ पर इस फन के 3 नकाइस, 3 कमजोरियां, 3 नुक्स बयान फरमाए। पहला नुक्स तो यही है कि इसके जो मुत्तबिईन हैं, इसके पीछे चलने वाले जो हैं, वो अक्सर गुमराह लोग होते हैं। ये अल्लाह ने अक्सर फरमाया। तो अच्छी शायरी भी होती है, जिस तरह मैंने कहा हमद, नात और नबी अलैहि सल्लम के सहाबा और हुजूर के अहले बैत अतहार पर पढ़ी जाने वाली नज़में, इनको सुनने वाले भी लोग मौजूद होते हैं। लेकिन शुआरा के अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो गज़लों के पीछे, गानों के पीछे और इन फोश कलाम को सुनने वाले गुमराह लोग होते हैं। और दूसरा नुक्स क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, क्या आपने देखा नहीं है कि शायर लोग तखय्युलात की हर वादी में भटकते फिरते रहते हैं, तरह तरह के ख्यालात और तखय्युलात बनते हैं और ऐसी बेतुकी बातें करते हैं जिनकी कोई जड़, कोई बुनियाद नहीं होती, बल्कि महज जो ख्याली, जिसको कहते हैं ना, ख्याली घोड़े दौड़ाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये दूसरा ऐप गिनवाया है। जैसे आपने देखा होगा कई दफ़ा शायर जो है वो पहाड़ को मुखातब करता है, पहाड़ से बातें कर रहा होता है, ए पहाड़। तो कई दफ़ा हवा से मुखातब होता है, कई दफ़ा समंदर की लहरों से मुखातब होता है। तो बहरहाल ये दूसरी बेतुकी बातें, ख्यालात, तखय्युलात, अपने ख्याल में एक नक्शा बना के फिर उसी ख्याल को शायरी में डाल देते हैं, यानी उसमें हकीकत नहीं होती। और इस फन का, शायरी के फन का तीसरा ऐब, तीसरी कमजोरी, तीसरा नुक्स अल्लाह ने क्या गिनवाया? अल्लाह कहते हैं वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, शायर लोग वो कुछ कहते हैं जो खुद नहीं करते। गोया उनके कौल और फेल में तज़ाद पाया जाता है। आम तौर पर शायर जो होते हैं वो नशाबाज लोग होते हैं और शराब पीने वाले होते हैं, इसलिए शराब कबाब के किस्से और तज़किरे भी जो है वो अपने शार में करते हैं और कई दफ़ा इखलाक से गिरी हुई हरकत करते हैं। तो बिल उमूम जो है उनके कलाम में इश्क और मोहब्बत की दास्तानें होती हैं। तो इसीलिए फरमाया कि इनसे लेने वाले, इनके पीछे चलने वाले भी बिल उमूम गुमराह लोग होते हैं, जो सच और झूठ में इम्तियाज़ करने से आरी होते हैं। जाहिर है कि जिस चीज़ की बुनियाद ही झूठ पर हो, तखय्युल और ख्यालात पर हो और वहम पर हो, उसका इत्तिबा करना गुमराही के सिवा और क्या हो सकता है। मगर फिल वाक़या कोई शायर जिस कदर झूठा और बेसरो पा जो है ख्याल बनता है, वो इसी कदर ज़्यादा दाद पाता है। आपने शायरों को देखा होगा कि जितना वो हवा के ऊपर और आसमान और आसमानों से ऊपर बात को लेके जाता है, जितना वो अपने ख्यालात के अंदर झूठ और अपने तखय्युलात को बांधता है, उसी कदर ज़्यादा लोग उसको दाद देते हैं। तो ये गुमराही। और बुजुर्गान दीन का कौल भी है कि चू
کذب است احسن است، یعنی جس قدر کوئی جھوٹی بات ہوگی اسی قدر وہ اچھی محسوس ہوگی. جتنی کوئی جھوٹ بول گا، کئی لوگ بڑی چسکے لگا کے کہتے ہیں کہ ہم نے بات کو بیان کیا، تو کئی ہمارے خطباء ہوتے ہیں کہ وہ ایک حدیث جو ہوتی ہے اس کے ایک یا قصہ ہوتا ہے، اس کو ایک دو گھنٹے میں میرا تخیل یہ کہہ رہا ہے، میرا ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، حالانکہ اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہاں بھی فرمایا کہ جو کوئی جتنی جھوٹی بات ہوتی ہے، جتنا مسالہ لگاتا ہے، اسی قدر وہ لوگوں کو اس میں اچھی محسوس ہوتی ہے. جس شعر میں ہوائی گھوڑے زیادہ دوڑائے گئے ہوں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، یا جس قدر خلاف واقعہ اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی اسی قدر جو ہے وہ داد کے مستحق ہوں گے اور اس پر داد برسائی جائے گی. جاہلیت کے زمانے میں امرؤ القیس بڑا مشہور اور معروف شاعر گزرا ہے. اس کا باپ جو والد تھا، اس کا باپ بنی اسد قبیلہ ہے، اس کا بادشاہ تھا. یہ شہزادگی کے زمانے میں شعر و شاعری اور عشق بازی کی طرف راغب ہو گیا. شراب پیتا تھا، شراب نوشی بھی کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب ہی جو ہے وہ ملک الذلیل مشہور ہو گیا، یعنی گمراہ بادشاہ. اور دیگر عام شاعروں کی طرح اس کے کلام میں بھی فحش، برائی اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے اس کا مذکور جو لقب ہے وہ مشہور ہو گیا. اسی طرح ایک شاعر متنبی، یہ 4 صدی میں مسلمانوں کے دور کا مشہور شاعر ہوا ہے. اس نے ابتدا میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا، مگر جب سخت پٹائی ہوئی تو تائب ہو گیا، توبہ کر لی. شعراء کے اکثر دیوانوں کی طرح متنبی نے کلام میں بھی فحش اور اخلاقی لحاظ سے کمزور باتیں کی ہیں. ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کو پسند کرنے والے لوگ بھی اخلاقی لحاظ سے ویسے ہی ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ شعراء کی اکثریت گمراہ ہے اور ان کے متبعین بھی ویسے ہی ہیں. بھلے ایسے کلام کا قرآن پاک کے ساتھ تقابل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل یہاں قرآن مجید کی حفاظت کی طرف اللہ نے زور دیا کہ تم قرآن کو شاعروں کا کلام کہہ رہے ہو کہ یہ شاعری ہے. تو شعراء کے اندر تو کتنے نقص ہوتے ہیں، وہ اپنے تخیلات کی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور جھوٹ اور فحش اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کے پاکیزہ کلام کے ساتھ تم شعراء کا تقابل کر رہے. تو قرآن پاک کے قاری تو کمال درجے کے باعمل لوگ ہوتے ہیں، جبکہ شعراء کے قول اور فعل میں غایت درجے کا تضاد پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. سورہ یاسین کی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو فن شعر نہیں سکھایا. وما علمناہ الشعر، ہم نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ فن نہیں سکھایا. وما ينبغی لہ، اور نہ ہی یہ حضور کے لائق ہے. گویا شعر و شاعری منصب نبوت کی منافی چیز ہے. نبوت کی بنیاد جو ہے، نبوت کی بنیاد یہ حق اور صداقت پر مبنی ہے، جبکہ شاعری کی بنیاد یہ تخیلات پر ہے، خیالوں پر ہے. یہاں جتنا جھوٹا تخیل باندھے گا اتنی ہی شاعری اس کی کامیاب سمجھی جائے گی. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شاعر نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا تو اس طرح کیا کہ اے رشک مسیحا تیری رفتار پہ قربان، 100 بار میری لاش ٹھوکر سے جلا دی. یعنی تخیل کے اعتبار سے یہ بڑا اونچے درجے کا شعر سمجھا جاتا ہے، مگر ہے جھوٹ کا پلند. یعنی اس میں کوئی حقیقت تو نہیں ہے. پہلے خود کو مردہ تصور کیا، پھر اپنے محبوب کو اپنی لاش پر سے گزارا، گویا کہ وہ جو ہے نا سر راہ
पड़ी हुई है और अचानक महबूब की पाँव की ठोकर लगी तो लाश जिंदा हो गई। यानी कैसी फजूल और खिलाफ वाक़या बात। तो इसी तरह एक अरबी शायर कहता है, लौ ज़म्मा इला सदरिहा लम युहमल इला काबिरी, कि अगर महबूब उसे अपने छाती से लगा ले तो कोई शख्स मुर्दे को कब्र की तरफ न ले जाए। यानी महबूब के मस्त करने से, छूने से मुर्दा जिंदा हो जाएगा और उसे दफन करने की नौबत ही नहीं आएगी। आम तौर पर ऐसे ही बेमुरव्वत और बेसरोपा तखय्युलात बांधे जाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में जा रहे थे, रास्ते में कोई शायर बेहुदा शेर गाता हुआ मिला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुज़ुश शैतान, इसको शैतान, इस शैतान को पकड़ो, ये क्या बकता जा रहा है। यानी हुजूर ने इस पर गुस्सा फरमाया। और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने यानी इससे पेट को भर ले तो इस शेर से बेहतर है। यानी अपने पेट को पीप से भर ले, गंदगी से अपने पेट को भर ले तो इस शेर गोई से ये बेहतर है। हकीकत ये है कि बदअखलाकी के जो इशार होते हैं, फोश जो इशार होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। शायरों के पीछे चलने वाले भी बेनमाज किस्म के लोग होते हैं, शराब के पीने वाले, शराब की रस्सियाँ और बदकिरदार किस्म के लोग होते हैं, जो बिला वजह वाह 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 करते रहते हैं और उनको दाद देते हैं। न उन्हें फ़राइज़ का ख्याल है, न उनके कोई अखलाक होते हैं, न ही आमाल उनके काबिल कबूल होते हैं। तो एक हमारे बड़े हज़रात में से वो कहने लगे कि मैंने खुद एक जलसे में देखा कि पिछली तरफ एक शख्स पेशाब भी कर रहा है और शायर को दाद भी दे रहा है। यानी वो आलम कहते हैं मैंने खुद देखा, बैठ के पेशाब भी कर रहा है और शायर को दाद भी दे रहा है। बरखिलाफ इसके कि जिन लोगों ने कुरान पाक को लाया अमल बनाया है, उनके अखलाक भी आला, उनके आमाल भी आला, उनका किरदार भी आला दर्जे का होता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इन आयात में आम शुअरा के तज्जिया में 3 नकाइस का जिक्र किया है। अव्वल ये कि शायरों के पीछे चलने वाले अक्सर गुमराह लोग होते हैं, जबकि कुरान पाक पर अमल करने वाले आला इखलाक और किरदार के मालिक होते हैं। दूसरी बात ये कि शायर लोग जो होते हैं, ये तखय्युलात के समंदर में हवाई घोड़े दौड़ाते रहते हैं, जबकि कुरान के पैरोकार हकीकत के मुत्तबे होते हैं। कुरान में कोई हवाई बात नहीं है, कोई कुरान में अल्लाह ने तखय्युल वाली बात नहीं, हकीकत बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि शायरों के कौल और फेल में तजाद होता है, जबकि आमिल बिल कुरान जो लोग होते हैं, जो कुरान पढ़ने वाले, सुनने वाले, वो लोग हकीकत से सरमुह इनहिराफ नहीं करते, हकीकत से अपना मुंह नहीं फेरते। इसी तरह गोया इन आयात का ताल्लुक सूरत की इब्तिदाई आयात से भी हो गया, जिसमें अल्लाह ने फरमाया तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वो किताब है जो वाज़ेह बयान की गई है। वहाँ फरमाया था कि ये खोल कर बयान करने वाली किताब की आयतें हैं, और यहाँ पर शुआरा के कलाम की नफी कर दी गई। अब शुआराए हक्का, उमूमी शुआरा के तज़किरे के बाद अगली आयत में अल्लाह ताला ने मुस्तस्नियात का तज़किरा फरमाया, जिनको बीच में से अल्लाह ने मुस्तस्ना किया, निकाला और वाज़ेह किया कि मज़कूरा कबाहतों के मिस्ताक 100% शुआरा नहीं है, बल्कि इन शुआरा में 100% ऐसे नहीं है कि जिनका सारा कलाम जो है वो गलत हो, बल्कि आम जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया, उमूमी तौर पर तज़किरा फरमाया कि उमूमी शायर ऐसे होते हैं जिनमें ये 3 खराबियाँ होती हैं। तो कुछ जो है अल्लाह ने फरमाया कि कुछ लोग अच्छे लोग भी होते हैं, और उनका जिक्र अल्लाह ने इस तरह फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो जिन्होंने ईमान कबूल किया, व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने अच्छे अमाल अंजाम दिए, व ज़करुल्लाह कसीरा, उन्होंने कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया।
اور وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیا مظلوم بن جانے کے بعد۔ ظاہر ہے کہ ایسے شاعروں کا کلام وہ مبنی بر حقیقت ہوگا۔ ایسے لوگ نہ تو بے حقیقت خیالی گھوڑے دوڑائیں گے اور نہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، لہذا ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے ہاں اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ، کہ ایسا آدمی کہ جو گانا گاتا تھا اور گانے بھی فوش قسم کے، عشقیہ معشوقیہ، ساری زندگی اسی طرح گزر گئی، تو پورے پاکستان لیول سے بڑا شاعر، بڑا گلوکار، لیکن اللہ نے جب ہدایت دی تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وذکر اللہ کثیرا، کتنی نعتیں اس نے پڑھی، کتنی نعتیں جنید جمشید کی مشہور ہیں، نعتیں، نظمیں، اللہ کی حمد اور تلاوت، کتنا زیادہ اس نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا۔ تو یہی اللہ کہتے ہیں کہ شعر وہ بھی پڑھنے والے ہیں جو حمد پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں، جو نظمیں پڑھتے ہیں جس میں صحابہ کرام کی شان اور اہل بیت طاہر کی شان ہے، اولیاء اور علماء کی شان بیان کی جاتی ہے، تو یہ بھی شاعر ہیں، یہ بھی شعری لکھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ لہذا ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ بھی نہیں ہوں گے، ان کے قول و فعل میں تضاد بھی نہیں ہوتا، اور یہ بے حقیقت قسم کے خیالی گھوڑے بھی نہیں دوڑاتے اپنی شاعری۔ تو ان صفات کے حامل بعض شعراء جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں بھی موجود تھے۔ 3 خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بھی شاعر تھے، شعر کہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ پوری امت میں سے اکابر صحابہ میں شامل تھے اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو جن کو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کے شاعر ہیں، وہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹی کے شعراء میں سے تھے۔ حضور علیہ السلام نے خود ان کو کفار کی مذمت میں شعر کہنے کی دعوت دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا اہجم وجبریل الامین معک، اے حسان ان کی حجو بیان کرو، ان کی مذمت کافروں کی بیان کرو، جبریل امین تمہاری تائید میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جو ہے حکم فرمایا، اور پھر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے شاعر تھے، کفار کی مذمت بھی بیان کرتے تھے حضور کے سامنے، بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے ممبر بھی ممبر پہ بٹھایا۔ اسی طرح صحابہ میں سے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے شاعر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ شماس بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شاعر تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار بھی اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا۔ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاعر تھے، مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے شعر گوئی ترک کر دی تھی، چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، جس میں 90 سالہ جاہلیت کا زمانہ اور 60 سالہ اسلام کا دور گزرا، یعنی 150 سال زندگی تھی۔ کہتے تھے اب مجھے شعر و شاعری سے کوئی رغبت نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے قرآن مل گیا ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے، وہی میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اسی طرح صحابہ میں سے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شاعر تھے۔ ابتدائی زمانے میں اسلام کی سخت ترین مخالفت کی، مگر جب ایمان لے آئے تو آپ اور آپ کا پورا خاندان، انہوں نے اسلام کی خدمت کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ آپ شعروں کے ذریعے کفار کی مذمت بیان کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس قسم کے شعراء یہ بہت قلیل تعداد میں تھے جنہوں نے خدمت اسلام کو اپنے شعروں کا موضوع سخن بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمومی شاعروں سے مستثنا فرمایا، ان کو عمومی شاعروں کی غلطیوں سے الگ کیا۔ اور اسی طرح خطہ عرب جو ہے، عرب کے خطے سے باہر بھی بڑے بڑے شعراء ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی گراں قدر خدمات انجام دی۔ آپ دیکھیں صاحب مثنوی جو ہیں، مولانا رومی جو ہیں، ان کا شمار اسی زمرے میں ہوتا ہے۔
انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے علم عقائد بیان کیے اور بہت سے حقائق جو ہیں نہایت عمدہ پیرائے میں واضح کیے. اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان بوستان ان کی دیکھیں آپ اشعار کے ذریعے نصیحت کی باتیں بیان کی. جب وہ نصیحت کی باتیں بیان کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں. ان کی کتابیں دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ غزلیات کے بہت بڑے امام تھے، عالم بزرگ اور درویش آدمی تھے، اور طبیعت میں ظرافت بھی تھی، مگر بحیثیت مجموعی آپ کا کلام بہت عمدہ ہے. اور اسی طرح ہمارے بر صغیر میں ہمارا قومی شاعر بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال مرحوم. انہوں نے ملت اسلامیہ کا بڑا دفاع کیا. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انگریز سے سر کا خطاب بھی پایا. انگریز سر اقبال، سر سید، تو یہ سر کا جو خطاب ہے یہ عام لوگوں کو نہیں دیتا تھا. تو علامہ اقبال انہوں نے انگریز سے سر کا خطاب بھی پایا، مگر ذہنی طور پر انگریزوں کے خلاف. انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی تہذیب اور انگریزی تمدن کی بڑی مذمت بیان کی اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح کی ہے. مولانا ظفر علی خان مرحوم، ان کا شمار بھی اعلیٰ پایا کے شاعروں میں ہوتا ہے. وہ بھی انگریزوں اور قادیانیوں کے سخت مخالف تھے. دین اور ملت کے دفاع اور انگریزوں اور مرزائیوں کی مخالفت میں آپ کے اشعار کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. تو بہرحال فرمایا کہ عام قسم کے شاعروں میں کچھ استثناء بھی ہیں. عام لوگ تو عشق اور محبت کے افسانے ہی گڑھتے رہتے ہیں جن سے قوم اور ملت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے اشعار سے قوم بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے اور گمراہیاں ہی ان کے اندر فروغ پاتی ہیں. آپ دیکھیں جو نوجوان گانے سنتے ہیں تو ان کے گانے سننے کی وجہ سے وہی گندی حرکتیں اور دل میں وہی جو ہے جذبہ اور وہی فحاشی اور یعنی ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور البتہ جو ہے ایمان لانے کے بعد، اعمال صالحہ نیک اعمال کرنے کے بعد اور کثرت سے ذکر الہی کرنے والے شعراء جنہوں نے مظلوم ہونے کے بعد ظالموں سے بدلہ لیا، وہ پسندیدہ شعراء ہیں. انہوں نے قوم و ملت کی گراں قدر خدمت بھی کی ہے اور مسلمانوں کو اپنا اصل مقام یاد کرا کے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی رغبت دلائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ کہ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس کروٹ پر پلٹتے ہیں. ان کی شعر و شاعری اور دیگر افعال اور ان کا کردار، اس کا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کارنامے انجام دیے، اور اصل انجام اور اصل بدلہ ان کا آگے آ رہا ہے. پھر پتہ چل جائے گا کہ ان کا اونٹ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے. تو بہرحال سورت کا آغاز صداقت قرآن سے ہوا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کی صداقت سے اس سورت کو شروع فرمایا، اور اب آخر میں معاد کا ذکر بھی ہو گیا ہے، آخرت کا ذکر بھی اللہ نے فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.